صدیوں سے ایک سوال انسانی ذہن کو پریشان کرتا رہا ہے۔ کیا ہماری زندگی کا راستہ پہلے سے طے شدہ ہے یا ہم اپنے راستے خود بناتے ہیں؟ جی، تقدیر اور اختیار کی یہ بحث صرف فلسفیوں تک محدود نہیں، یہ ہماری روزمرہ کی سوچ، ہمارے فیصلوں اور یہاں تک کہ معاشروں کے عروج و زوال پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ بالکل۔ آج ہم اسی پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر اسلامی نقطہ نظر سے، اور اس کے لیے ہم مرتضیٰ مطہری کی کتاب انسان اور اس کی تقدیر میں پیش کیے گئے خیالات کا سہارا لیں گے۔ جی ہاں۔ ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ اسلام قضاء و قدر اور انسانی ارادے میں توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے جو ہر دور میں انسان کے سامنے رہا ہے۔ کیا کائنات ایک خودکار مشین کی طرح چل رہی ہے جس میں ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں؟ یا پھر ہمیں مکمل آزادی حاصل ہے؟ اسلام ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک بہت آپ کہیے منفرد اور گہرا راستہ دکھاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اکثر خاص طور پر مغرب کے کچھ مفکرین نے مسلمانوں کے ایک دور میں پیچھے رہ جانے کی وجہ ان کے تقدیر پر غلط قسم کے ایمان کو قرار دیا ہے۔ ہاں، یہ الزام تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ تقدیر کا تصور لوگوں کو بے عمل اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا واقعی اسلامی تعلیمات یہی کہتی ہیں؟ تقدیر کا لفظ سن کر جو ایک بے بسی کا احساس ابھرتا ہے، کیا قرآن اور سنت اس کی نفی کرتے ہیں؟ آئیے اس الجھن کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الجھن دیکھیں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم قرآن کی آیات کو تھوڑا سطحی طور پر دیکھتے ہیں۔ ہمیں ایسی آیات ملتی ہیں جو اللہ کی کامل بادشاہت، اس کے ہر چیز پر قادر ہونے اور اس کے علم کامل پر زور دیتی ہیں۔ یہ آیات بظاہر یہ تاثر دیتی ہیں کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے۔ مثال کے طور پر جیسے سورۃ الحدید کی آیت 22 میں آتا ہے، ہاں، کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا خود تمہاری جانوں میں واقع ہوتی ہو مگر وہ پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 26 میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ وہ جسے چاہے عزت اور بادشاہی دے، جس سے چاہے چھین لے۔ یہ پڑھ کر لگتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ درست کہا آپ نے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ قرآن میں ایسی بے شمار آیات ہیں جو انسان کے ارادے، اس کی کوشش، اس کی ذمہ داری اور اپنے حالات کو بدلنے کی طاقت پر آپ کہیے غیر معمولی زور دیتی ہیں۔ اچھا، جیسے؟ سب سے مشہور مثال تو سورۃ الرعد کی آیت 11 ہے۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے نفوس کو نہ بدل ڈالیں۔ ہاں، یہ تو بہت مشہور آیت ہے۔ جی۔ اور سورۃ الکاف کی آیت 29 میں تو بالکل واضح اعلان ہے، اور کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بالکل۔ یہاں تو انتخاب کی پوری آزادی نظر آتی ہے۔ ندا تو پھر ان دونوں طرح کی آیات کو کیسے سمجھا جائے؟ کیا یہ تضاد ہے؟ یہیں پر اسلامی فکر کی گہرائی سامنے آتی ہے۔ یہ تضاد نہیں بلکہ ایک اعلیٰ سطح کی ہم آہنگی ہے۔ ہم آہنگی کیسے؟ مرتضیٰ مطہری وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کی قضاء و قدر یعنی اس کا فیصلہ اور منصوبہ کائنات کے اسباب و مسببات کے نظام کے ذریعے ہی عمل میں آتا ہے۔ اسباب و مسببات کا نظام یعنی سسٹم آف کازیشن؟ جی، کازیشن۔ اللہ نے کائنات کو کچھ قوانین کے تحت بنایا ہے۔ آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، محنت پھل لاتی ہے۔ اللہ براہ راست ان اسباب کو نظر انداز کر کے عموماً مداخلت نہیں کرتا۔ اچھا، تو اللہ کی قدرت اور علم اسباب کے اس نظام کے ذریعے کام کرتے ہیں جو اس نے خود بنایا ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان کا ارادہ، اس کا اختیار، اس کی سوچ اور انتخاب کرنے کی صلاحیت، یہ بھی اسی نظام اسباب کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اچھا۔ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دے کر دیگر مخلوقات سے ممتاز کیا ہے، اور یہ صلاحیت بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ لہٰذا اللہ کا علم اس بات کا علم ہے کہ اس نے جو نظام بنایا ہے وہ کیسے کام کرے گا، اور اس نظام کے اندر انسان اپنی دی گئی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے کیا فیصلہ کرے گا۔ یعنی اللہ کا علم ہمارے انتخاب کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ ہم خود کیا انتخاب کریں گے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ اللہ کا علم ہمارے اختیار کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کا اثبات کرتا ہے۔
अच्छा, मसला तब पैदा होता है जब हम तकदीर को एक अंधी जबरी ताकत समझ लेते हैं जो असबाब के निज़ाम से मावरा होकर काम करती है। तारीख में तो इस मसले पर काफ़ी गर्मा गर्म बहसें रही हैं, है ना? कुछ मकातिब फ़िक्र बने जिन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए। जी हाँ, इस्लामी तारीख में इस पर बड़े फिक्री मार्के हुए हैं। मुख्तसरन समझें तो दो बड़ी इंतहाएं सामने आईं। कौन सी? एक तरफ जबरिया थे जो समझते थे कि इंसान बिल्कुल मजबूर है, उसका कोई इख्तियार नहीं, वो हवा में पत्ते की तरह है। ओह, दूसरी तरफ कदरिया थे जिनके ख्यालात को बाद में मुअतज़िला ने ज़्यादा मुनज़्ज़म शक्ल दी। वो इंसानी इख्तियार और आज़ादी पर इतना ज़ोर देते थे कि बाज़ औक़ात अल्लाह की कुदरत कामिला और इल्म मुहीत के पहलू वो थोड़े नज़रअंदाज हो जाते थे। अच्छा, तो ये दो एक्सट्रीम्स थी। जी, और इन नज़रियात के अमली असरात भी हुए होंगे माशरे पर। यकीनन जबरियत का नज़रिया अगर गलत समझा जाए तो बेअमली, सुस्ती और जुल्म को किस्मत का लिखा समझकर कबूल करने का बाइस बन सकता है। तारीख में ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि बाज़ उमवी हुक्मरानों ने अपने सियासी मफादात के लिए इस नज़रिए को अवाम में फैलाने की कोशिश भी की, ताकि उनके खिलाफ मुज़ामत ना हो। बिल्कुल, ताकि लोग कहें कि ये तो अल्लाह की तरफ से है, हम क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ इंसानी इख्तियार पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देने से इंसान में एक तरह की, आप कहिए, सरकशी और अल्लाह से बेनियाजी का एहसास पैदा हो सकता है। तो सही रास्ता क्या था? ज़्यादातर उलमा और मुफक्किरीन ने इन दोनों इंतहाओं के बीच में एक मुतवाज़न रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की, जिसे अशायरा और मातुरीदिया मकातिब फ़िक्र ने अपने अपने अंदाज में बयान किया। और मगरबी नाक़दीन, उन्होंने इसी जबरियत वाली सोच को पकड़कर तनकीद की कि मुसलमान इसीलिए तरक्की नहीं कर सके। बुनियादी तौर पर यही हुआ। वॉशिंगटन आर्विंग जैसे अदीब हों या विल ड्यूरेंट जैसे मुर्रिख, उन्होंने मुसलमानों के एक दौर के ज़वाल की वजह उनके अक़ीदा तकदीर को करार दिया, ये समझते हुए कि ये अक़ीदा उन्हें हाथ पर हाथ धरे बैठने और कोशिश तर्क करने पर मजबूर करता है। लेकिन ये तो गलत फहमी हुई। बिल्कुल, ये तनकीद, जैसा कि मुतहरी और दीगर मुफक्किरीन वाज़े करते हैं, इस्लाम के हकीकी तसव्वुर तकदीर और जबरियत यानी फेटलिज़म को आपस में गुडमुट करने का नतीजा है। वो कुरान की उन आयात को नज़रअंदाज कर देते हैं जो अमल, कोशिश, जिद्दोजहद और तवक्कुल पर जोर देती हैं। जैसे सूरत मुहम्मद की आयत 7 है, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। जी, या सूरत नज्म की आयत 39, और ये कि इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। ये आयत तो वाज़े तौर पर कोशिश और नतीजे में ताल्लुक बता रही हैं। बिल्कुल, कुरान का पैगाम तो सरासर अमल और जिद्दोजहद का है। मसला तकदीर पर ईमान लाने में नहीं है, मसला उसे गलत समझने और उसे जबरियत के मुतरादिफ करार देने में है। तो इस्लाम का तसव्वुर तकदीर इंसान को बेबस नहीं बनाता? नहीं, बेबस नहीं, बल्कि हकीकत पसंद और मुतवक्किल बनाता है। तो फिर आइए इस तसव्वुर को ठीक से समझते हैं। क़ज़ा और क़दर का असल मतलब क्या है अगर ये जबरियत नहीं है तो? देखें, लुग़वी तौर पर क़दर का मतलब है अंदाज़ा लगाना, मिक़दार मुकर्रर करना, एक ख़ास पैमाना तय करना। ठीक। और क़ज़ा का मतलब है फैसला करना, हुक्म जारी करना, किसी चीज़ को हतमी शक्ल देना। इस्लामी इस्तिलाह में क़दर से मुराद अल्लाह का वो अज़ली इल्म और मंसूबा है जिसके तहत उसने कायनात की हर चीज़ के लिए ख़ास खुसूसियात, क़वानीन और असबाब व असरात का एक निज़ाम मुकर्रर फरमाया है। हर चीज़ का एक अंदाज़ा है। अच्छा, और क़ज़ा से मुराद इस मंसूबे और उन क़वानीन के मुताबिक चीज़ों का वक़ू पज़ीर होना है, यानी किसी वाक़े का हतमी तौर पर पेश आ जाना है। तो क़ज़ा व क़दर का मतलब ये हुआ कि कायनात का हर वाक़या अल्लाह के इल्म, इरादे और उसके बनाए हुए कानून असबाब के तहत ही रोनमा होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हर वाक़या अल्लाह के इल्म और मंसूबे के तहत है तो फिर ये जबरियत से मुख्तलिफ कैसे हुआ? ये नुक्ता समझना मतलब बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि ये निज़ाम असबाब को रद्द नहीं करता, बल्कि उसी निज़ाम को अल्लाह की तख्लीक, हिकमत और इल्म का मजहर करार देता है। अच्छा, वजाहत करेंगे थोड़ी? जैसे अल्लाह ने आग में जलाने की खासियत रखी है, ये क्या है? ये कदर है। ठीक। जब आग और जलने वाली चीज का राबता होता है तो जलने का अमल वाक़े होता है, ये क़ज़ा है।
اسی طرح اللہ نے انسان کو عقل، شعور اور ارادہ یعنی اختیار کی صلاحیت عطا کی ہے. یہ اس کی قدر ہے. ٹھیک ہے. اور انسان کا اس اختیار کو استعمال کر کے کوئی فیصلہ کرنا اور عمل کرنا، یہ بھی اسی نظام اسباب کا حصہ ہے. اسے یوں سمجھیں جیسے اللہ نے اصول بنا دیا کہ بیج، پانی اور مناسب زمین سبب ہے پودا اگنے کا. جی. یا محنت سبب ہے کامیابی کا، یا دعا سبب ہے رحمت کے نزول کا. بالکل. انسان ان اسباب کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. جی ہاں. یہ فیصلہ بھی سبب بنتا ہے ایک خاص نتیجے کا. صحیح. اللہ نے یہ پورا نظام بنایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون سا سبب کس نتیجے تک لے جائے گا اور انسان کون سا سبب اختیار کرے گا. آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا. بالکل یہی بات ہے. یہ وضاحت bہت مددگار ہے. It was showing 5. تو انسان کی آزادی اس نظام میں ایک فعال عنصر ہے، ایکٹیو ایلیمنٹ ہے. وہ پتھر کی طرح بے جان نہیں جو بس لڑکتا جائے. بالکل نہیں. انسان مسلسل ایک چوراہے پر کھڑا ہے. ہر لمحہ اسے انتخاب کرنا ہوتا ہے. صحیح. کھانا کھانا ہے یا نہیں، سچ بولنا ہے یا جھوٹ، محنت کرنی ہے یا سستی. یہ انتخاب ہی اس کی تقدیر کا رخ معین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. لیکن یہ انتخاب بھی اللہ کے علم میں ہے. البتہ یہ انتخاب بھی اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور اس کے علم سے باہر نہیں ہے. اللہ کا علم انسان سے اس کی آزادی نہیں چھینتا، بلکہ اللہ ازل سے یہ جانتا ہے کہ انسان اپنی اس عطا کردہ آزادی کا استعمال کرتے ہوئے کیا راستہ چنے گا. یہ واقعی ایک نازک توازن ہے. اچھا، ایک اور بات جو اکثر سننے میں آتی ہے وہ ہے تقدیر مبرم یعنی اٹل تقدیر، اور تقدیر معلق یعنی وہ تقدیر جو بدل سکتی ہے. کیا واقعی تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ جی، یہ اسلامی فکر میں ایک اہم بحث ہے اور اس کا تعلق اسی نظام اسباب سے ہے. اچھا. مبرم کا مطلب ہے پکا، حتمی، اٹل. کائنات کے کچھ بنیادی قوانین، موت کا ایک وقت مقرر ہونا وغیرہ کو تقدیر مبرم کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ حقائق جو بدلتے نہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہماری زندگی کے بیشتر معاملات کا تعلق تقدیر معلق سے ہوتا ہے. معلق یعنی لٹکی ہوئی یا مشروط؟ ہاں، مشروط سمجھ لیں، یعنی ایسی تقدیر جو کچھ شرائط یا اسباب پر منحصر ہو. اگر وہ اسباب پائے جائیں تو ایک نتیجہ نکلے گا، اگر دوسرے اسباب اختیار کیے جائیں تو دوسرا نتیجہ نکل سکتا ہے. تو یہاں انسانی کوشش کا کردار آتا ہے. بالکل. یہاں انسانی کوشش، دعا، صدقہ، نیکی یا بدی جیسے عوامل تقدیر کے مختلف امکانات میں سے کسی ایک کو حقیقت بنا سکتے ہیں. اس کی کوئی مثال دیں تو بات زیادہ واضح ہو. مثال کے طور پر بیماری ایک ممکنہ تقدیر ہے، لیکن دوا کرنا، علاج کروانا، پرہیز کرنا، یہ وہ اسباب ہیں جو صحت یابی کی تقدیر لا سکتے ہیں. امام علی علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے جو جھکی ہوئی تھی اور گرنے والی تھی. آپ وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے گئے. کسی نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ اللہ کی قضا سے بھاگ رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا، افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ. میں اللہ کی ایک قضا سے اللہ کی دوسری قدر یا ایک روایت میں قضا کی طرف بھاگ رہی ہوں. سبحان اللہ. یعنی دیوار کا گرنا ایک ممکنہ قضا تھی اور میرا بچ جانا دوسری ممکنہ قضا، اور میں نے اپنے عمل یعنی وہاں سے ہٹ جانے کے ذریعے دوسری قضا کو اختیار کیا. یہ تو تقدیر کو سمجھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا محنت کرتے ہیں یا کسی خطرے سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں تو ہم تقدیر سے لڑ نہیں رہے، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام اسباب میں رہتے ہوئے ایک ممکنہ تقدیر کو دوسری پر ترجیح دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا. ہمارا ہر عمل، ہر کوشش، ہر دعا اسی نظام کا حصہ ہے. اچھا. حتیٰ کہ شیعہ علم کلام میں بدع کا ایک تصور پایا جاتا ہے. بدع وہ کیا ہے؟ بدع کا مطلب ہے ظاہر ہونا. اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہلے سے ظاہر شدہ حکم یا تقدیر میں تبدیلی فرما دیتا ہے. تبدیلی اللہ کے فیصلے میں؟ جی. اور یہ تبدیلی بسا اوقات انسانوں کے اعمال، ان کی دعاؤں یا توبہ وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا. اس کی طرف اشارہ سورۃ الرعد کی آیت 39 میں بھی ملتا ہے. یمحو للہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب.
اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ تو یہ تصور بھی اسی بات پر زور دیتا ہے کہ انسانی اعمال اہم ہیں؟ بالکل، اتنے اہم ہے کہ وہ الہی منصوبے میں تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ کیا صرف مادی اسباب جیسے دوا یا محنت ہی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں، یا روحانی اور اخلاقی عوامل کا بھی کوئی کردار ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے یقیناً ہے۔ روحانی اور اخلاقی عوامل یعنی دعا، توکل، صدقہ، صلہ رحمی، تقوی، نیکی، بدی، انصاف، ظلم وغیرہ، یہ بھی اسی نظام اسباب کا حصہ ہیں۔ واقعی ان کے بھی حقیقی اثرات ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ان کے بھی حقیقی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ صرف دل کو تسلی دینے کی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں بار بار دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ غافر آیت 60۔ صحیح، حدیث میں آتا ہے کہ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، خواہ وہ مبرم ہی کیوں نہ ہو چکی ہو۔ اچھا، پکی قضا کو بھی؟ جی، اسی طرح کہا گیا کہ نیکی عمر بڑھاتی ہے اور گناہ رزق کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ کائنات صرف میکینیکل قوانین پر نہیں چل رہی، بلکہ اخلاقی اور روحانی قوانین بھی اتنے ہی کار فرما ہیں۔ لیکن ماں صاحبہ، وہ جو جبریہ کا ایک مشہور اعتراض ہے، جی، گناہ کر کے جہنم میں جائے گا تو وہ شخص تو مجبور ہو گیا، اگر وہ گناہ نہ کرے تو اللہ کا علم غلط ثابت ہو جائے گا، جو ناممکن ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ایک بہت پرانا اور بہت مشہور مغالطہ ہے، فیلسی ہے، جو علم الہی کی نوعیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، اللہ کا علم اسباب کے پورے سلسلے کا علم ہے۔ اللہ یہ نہیں جانتا کہ زید مجبوراً گناہ کرے گا۔ اچھا، اللہ یہ جانتا ہے کہ زید اپنی مرضی اور اختیار سے گناہ کا انتخاب کرے گا۔ اللہ کا علم یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو کام اختیار سے ہونا ہے وہ اختیار سے ہی ہو۔ اگر زید مجبوراً گناہ کرے تو اللہ کا علم کہ وہ اختیار سے کرے گا وہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی اللہ کا علم تو اختیار کا تقاضا کر رہا ہے، جبر کا نہیں۔ بالکل، لہٰذا اللہ کا علم انسان کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، بلکہ اس کے صحیح استعمال کو لازم کرتا ہے، چاہے وہ استعمال نیکی کے لیے ہو یا بدی کے لیے۔ یہ نقطہ واقعی اہم ہے اور اس مغالطے کو دور کرتا ہے۔ یعنی اللہ کا علم ہمارے عمل کی وجہ نہیں بلکہ ہمارے اختیاری عمل کا احاطہ کرتا ہے۔ بالکل، عمر خیام کی وہ مشہور ربائی جس میں تقدیر پر طنز ہے، وہ تقدیر کی اسی جبری اور غلط فہمی پر مبنی ہے۔ جبکہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے جو تعلیمات ملتی ہیں وہ ایک منفرد اور متوازن تصویر پیش کرتی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور مستند اسلامی تعلیمات کا نقطہ نظر منفرد ہے، ان ایکسٹریم سے ہٹ کر۔ بلا شبہ یہ اللہ کی کامل حاکمیت، اس کے علم ازلی اور تقدیر کو انسانی آزادی، اختیار اور ذمہ داری کے ساتھ اس طرح مربوط کرتا ہے کہ کوئی حقیقی تضاد باقی نہیں رہتا۔ یعنی نہ جبر نہ مکمل آزادی۔ جی، یہ ایک درمیانی راہ ہے جسے بعض علماء امر بین الامرین کہتے ہیں، یعنی نہ تو خالص جبر ہے جیسے جبریہ کہتے تھے، اور نہ ہی خالص تفویض ہے کہ اللہ نے انسان کو مکمل آزاد چھوڑ دیا ہے جیسا معتزلہ کا خیال تھا۔ اچھا، بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں اللہ کی حاکمیت بھی کامل ہے اور انسان کا کردار اور اس کی ذمہ داری بھی حقیقی ہے۔ ہر عمل کا تعلق خالق اول سے بھی ہے اور براہ راست عمل کرنے والے یعنی انسان سے بھی۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر اور اختیار کا اسلامی تصور جسے قضاء و قدر سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ ہرگز قسمت پرستی یا جبریت نہیں ہے جس کا الزام اکثر لگایا جاتا ہے۔ آپ نے درست سمجھا، یہ ایک ایسا جامع تصور ہے جو اللہ کی کمال قدرت اور علم کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے اعمال کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ انسان اپنے انتخاب میں آزاد ہے۔ جی، آزاد ہے، اور یہی انتخاب اس کی آئندہ زندگی اور آخرت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ سب کچھ اللہ کے وسیع علم اور اس کے بنائے ہوئے نظام اسباب کے دائرے میں ہی ہوتا ہے۔ اور اس صحیح فہم کے ساتھ تقدیر پر ایمان انسان کو بے عملی اور مایوسی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ بالکل نہیں، بلکہ اس کے اندر امید، کوشش، جد و جہد اور اللہ پر بھروسہ یعنی توکل کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔
یقیناً یہ فہم ہمیں بتاتا ہے کہ بہتری کے لیے کوشش کرنا، دعا کرنا اور نیک اعمال کرنا بے معنی نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ کے نظام میں مثبت تبدیلی لانے والے اسباب ہیں۔ تو تقدیر کا صحیح شعور ہمیں فعال بناتا ہے، بے حس نہیں۔ بالکل، یہ ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جاتے جاتے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ جی، الہی تقدیر کے وسیع تر منصوبے اور اپنی ذاتی ذمہ داری اور اختیار کے اس گہرے تعلق کو سمجھنا آج کے دور میں جہاں ہمیں قدم قدم پر چیلنجز کا سامنا ہے، اپنی زندگی کے فیصلوں، کامیابیوں، ناکامیوں اور ذمہ داریوں کو دیکھنے کا کیا کوئی نیا، زیادہ بامانی اور زیادہ طاقتور انداز فراہم کر سکتا ہے؟